اور اب ایک ایسا معاملہ جو کہ کل ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارتی عدالت نے کشمیری رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ بھارتی عدالت میں انصاف کا ایک اور قتل۔ کٹپتلی کورٹ نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو دہشت گردوں کی فنڈنگ اور دیگر جھوٹے الزامات پر 19 مئی کو مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یاسین ملک کا عدالت میں کہنا تھا کہ میں یہاں کوئی بھیک نہیں مانگوں گا، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجئے، لیکن میرے کچھ سوالات کا جواب دیجئے۔ اگر میں دہشت گرد تھا تو بھارت کے 7 وزرائے اعظم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو اس پورے کیس کے دوران میرے خلاف چارج شیٹ کیوں فائل نہیں کی گئی؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا؟ مجھے بھارت میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کے مواقع کیوں دیے گئے؟ جج نے یاسین ملک کے سوالات کو نظر انداز کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے نمایاں کردار یاسین ملک کو فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 سال سے انہیں دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان پر بہیمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ یاسین ملک کو سزا سنائے جانے کے موقع پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ قابض بھارتی فوج نے احتجاج روکنے کے لیے پوری وادی چھاونی میں بدل دی۔ خاردار تاریں لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ اس کے باوجود سری نگر میں خواتین کی بڑی تعداد یاسین ملک کے گھر پر جمع ہوئی اور بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ریاض حسین پیرزادہ وزیر برائے انسانی حقوق ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جو کل بھارتی عدالت نے فیصلہ سنایا جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر کچہرے میں کھڑے ہو کے سوالات کیے۔ سر، عالمی انسانی حقوق کی اگر میں بات کروں، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ جو کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کے لیے باتیں سنی، لیکن وہ ری ایکشن آیا نہیں جو کہ آنا چاہیے تھا۔ جی بڑا شکریہ۔ میرے خیال ہے ہمارا سر شرم سے جھک گئے کل جب یاسین ملک صاحب کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ نے اپیل کی تھی پوری قوم کو کہ 25 تاریخ جو ہے میرے ہسبینڈ کی پیشی ہے اور ہمیں یکجہتی شو کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ایک بیٹی جو ہے وہ فریاد کر رہی تھی، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ کل اس پورے احتجاج کی بجائے ہمارا ملک جو تھا وہ آپس میں بٹا ہوا تھا اور شیلنگ ہو رہی تھی، اور وہ اپنے ایجنڈا کو پش کرنے کے لیے ایک سیاسی قائد جو تھا اس نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا یاسین ملک صاحب کے لیے کشمیر کے لیے ہمیں کچھ اور ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں ظالم کے خلاف، تو وہ آواز تو ہمیں پوری قوم کی یکجہتی سے اٹھانی چاہیے تھی۔ اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ میڈیا یا ہمارے اینکر جو ہیں وہ صرف بولتے رہیں، اور ہمارے گلی کوچوں میں سے جو ایک رسپانس آنا چاہیے تھا ہمارے پاکستان کی بیٹی کی ایک آواز پہ، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا لازمی ہے کہ سب لوگ جو ہیں اپنی بچیوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا احترام ہے مشال ملک صاحبہ کا اور اس کی جدوجہد کا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے پچھلے 10 سال سے ان کی جو زندگی ہے اس کو ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کہ اتنے بڑے ملکوں کے خلاف بولتا کوئی نہیں ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیومن رائٹس کا ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ میں گنز کو بند کرو بیچنا اور فری اسلحہ مت دو۔ کل بھی اسکول میں 16 بچے مارے گئے، اور وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، انڈیا پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چاہے کچھ کر لیں، شریر سے لوگوں کو اندھا کر دیں، لوگوں کو جیلوں میں ماریں، نوجوانوں کو جو ہے پکڑ کے ان کو شہید کریں، اور ہزاروں ماس گریوز ہیں جس میں 100-200 بندہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی اور ملک میں ہو تو عراق کے خلاف تو انہوں نے دکھایا کہ جی یہ ماس گریو ہے، بڑا پروپوگیٹ کیا تھا کہ یہ بڑا ظلم کر رہا ہے صدام۔ بالکل ریاض صاحب، اور یہ جو جتنے بھی بڑے ہمارے انسانیت کو کیا ہو گیا کہ ظلم کے ساتھ دیتے ہیں اور سچائی اور انصاف کے لیے کھڑا کوئی نہیں ہوتا۔ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ریاض صاحب وہ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ گئے ہیں۔ بطور پاکستانی حکومت، بطور پاکستان ایک ریاست، اب اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو ایک چیز ہے ہماری یکجہتی تو ہو نا، ایک ظلم کے خلاف مسلسل آواز اٹھانی چاہیے، جبکہ اب تو
काफी मुल्क आपके इंडिया के इन मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। तो अब तो चाहिए था कि इसको पूरी तरह से कौम जो कल एक एहतजाज के तौर पे हम निकलते और एहतजाज के तौर पे हम ये दावर कराते कि जी हिंदुस्तान जो कर रहा है। आप देखें हिंदुस्तान सियालकोट और शकरगढ़ बॉर्डरिंग एरियाज में जो क्रिश्चियंस को मरवा के और फिर यहाँ पे दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है और हमारे ऊपर तनकीद होती है कि जी हम अक़लियतों का ख्याल नहीं कर रहे। हम तो अक़लियतों को अपना भाई समझते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मुल्क के शहरी हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को भी चैलेंज किया। हम ला लगे आप देखें पाकिस्तान में जितने भी रिफ्यूजीज आए, स्टेटलेस पर्सन आए, उन्होंने यहाँ पे वो मराहत हासिल की जो पाकिस्तान के हर आम शहरी करता है। कोई मुल्क उनको इतनी मराहत नहीं देता किसी तारकीन वतन को, लेकिन पाकिस्तान का एक खुला दिल है, पाकिस्तानी लोग खुले मिजाज के मालिक हैं। दुनिया हमारी कदर नहीं कर रही और इसलिए कि हम अपने आप को नहीं मनवा रहे। ये असल सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत शुक्रिया वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ क़िरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल हमने उनसे ये किया कि आखिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और उन्होंने जवाब शायद आखिर में दे दिया कि हम अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं करते, हम अपना लोहा खुद नहीं मनवाते बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके। और उसकी सीधी और साफ सी वजह ये, अगर हम खुद मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर हम कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ कैसे बुलंद कर सकते हैं।